سوال ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ ایک اچھی کمپنی کا انتخاب کیسے کریں. کمپنی عام طور پہ جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے تو آپ کو اچھے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کو اچھے لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے. دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان جس کمپنی کو اڈاپٹ کرتا ہے, جن کے ساتھ چلتا ہے, وہ لوگ اس کی شناخت بھی بن جاتے ہیں. اگر وہ اچھے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے, اچھے لوگوں میں جانا جاتا ہے, تو اس کی شناخت پہچان اچھے لوگ بن جاتے ہیں. اگر وہ برے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو یقینی بات ہے اس کی پہچان اور شناخت برے لوگ بن جاتے ہیں. زندگی میں یاد رکھیے گا, جب بھی آپ نے کسی چیز کو چوز کرنا ہوتا ہے, انتخاب کرنا ہوتا ہے, تو دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. نمبر 1 یہ چیز اہم ہوتی ہے کہ آپ کی اپنی انٹرسٹ یا آپ کا اپنا مزاج کیا ہے. اگر آپ یہ جان لیتے ہیں کہ میرا مزاج, میرا اپنا ایپٹیچیوڈ اور ایٹیچیوڈ کیا ہے, تو پھر کسی کا انتخاب کرنا مشکل نہیں ہوتا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کسی کا انتخاب کرنا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہو میرا راستہ کون سا ہے, کس راستے پہ میں چل رہی ہوں, کس راستے پہ میں چل رہا ہوں. جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں کس راستے پہ چل رہا ہوں تو پھر یقینی بات ہے آپ انتخاب بھی اسی طرح کے لوگوں کا کرتے ہیں جس طرح کے راستے پہ آپ چل رہے ہوتے ہیں, اسی طرح کے راستے پہ وہ بھی چل رہے ہوتے ہیں. ایک آسان جو ٹپ ہوتی ہے, جو بڑا آسان سا مشورہ دیا جاتا ہے اچھی کمپنی کے لیے یا اچھے دوستوں کے لیے, ان کا انتخاب کرنے کے لیے, سب سے جو بیسک بات ہے وہ یہ ہے کہ اچھا اچھے کی تلاش کر سکتا ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ خود اچھے ہو اور آپ تلاش برے کو کر رہے ہو. واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں سچا وہ ہے جو سچ کی تلاش کر رہا ہوتا ہے. آپ کی تلاش تب اچھی ہوتی ہے جب آپ خود اچھے ہوتے ہیں. تو میرا یہ ایک آسان سا میں ٹول دیتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی اچھے انسان کو تلاش کرنا ہے زندگی میں, تو سب سے پہلے آپ خود اچھا بن جائیں. اگر آپ خود اچھا نہیں بنیں گے تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی اچھا آپ کو ملے, پہلی بات. دوسری بات, جب آپ نے ایک اچھی کمپنی کی تلاش کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک آسان سا ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں کہ ہم بچپن سے اسکول داخل ہوتے ہیں. جب اسکول داخل ہوتے ہیں تو ہمیں کلاس میں بھیجا جاتا ہے, ہمیں کوئی نہیں جانتا, ہم کلاس میں جا کے بیٹھتے ہیں, ہم کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں لیکن 2-3 دن بعد ہی پتہ لگتا ہے اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا, فلانے کے ساتھ جا کے بیٹھ جانا ہے. فقط کچھ دن اور گزرتے ہیں تو چند دوست ہمارے بڑے اچھے بن چکے ہوتے ہیں دوست, اور کچھ جو ان سے وہ بالکل جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی 10 سال ساتھ چلتے ہیں. کچھ لوگوں کے ساتھ آپ چند لمحے گزارتے ہیں اور لگتا ہے صدیاں گزاری ہیں. کچھ لوگوں کے ساتھ آپ سال گزارتے ہیں لیکن لگتا ہے جیسے کچھ بھی وقت نہیں گزارا. آپ اپنے مزاج کے مطابق دوستیاں بنا لیتے ہیں, آپ اپنے آپ کو اکوموڈیٹ ہی وہاں کر لیتے ہیں, جیسے آپ خود ہو ویسے ہی آپ کے دوست ہوتے ہیں اور آپ کی ان کے ساتھ ایک فرینڈشپ بن جاتی ہے, وقت گزرتا جاتا ہے. میں کہتا ہوں کم از کم ایک کرائٹیریا ضرور ہو آپ کی زندگی میں, آپ کے ساتھ چلنے والا دوست اس میں کوئی خوبی ہو کہ نہ ہو, ایک خوبی ضرور ہو کہ کم از کم جس راستے کے آپ مسافر ہیں, اگر آپ اچھے راستے کے مسافر ہیں یقیناً ہوں گے, تو اس راستے کے حوالے سے موٹیویشن آپ کو ضرور ملے. اگر آپ کو وہ موٹیویشن نہیں دیتا, آپ کو پش نہیں کرتا, آپ کو ایک تقویت نہیں ملتی اس کی کمپنی سے, تو یقینی بات ہے وہ دوست اچھا نہیں ہے. دوسرا, واصف علی واصف صاحب کا سنٹینس بڑا شاندار, دوست وہ ہے جو آپ کے غم کو کم کر دے اور خوشی کو زیادہ کر دے. پھر فرماتے ہیں کہ دوست آپ سے آپ کی خامیوں کو بیان کرتا ہے لیکن دوسروں سے تمہاری خوبیوں کو بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر فرماتے ہیں کہ مت بناؤ دوست, مت بناؤ, لیکن اگر بناؤ تو پھر آزماؤ مت, کیونکہ پھر بنانے کے بعد آزمانا نہیں بنتا. پھر فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ تمہارا دوست جو ان سے ہے وہ کوئی بہت اہل نہیں ہے, نالائق ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کو چھوڑنا نہ, کیونکہ اگر تم لائق ہو تو تمہارے لائق ہونے کا ثبوت یہ بھی ہے کہ تم نے ایک نالائق کو بھی ساتھ چلایا. تو یہ ایک چھوٹے چھوٹے مورل لیسنز بنے ہوئے ہیں جن کو آپ فالو کر سکتے ہو. اینی کوشچن مور, کوئی سوال؟ اچھا دیکھو, فطرت کا جب بھی ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ یہ اس کی فطرت ہے, فطرت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے چل کے کسی اور جگہ چلا گیا, جو کہ دیکھا جائے تو امپاسبل ہے, پہاڑ چل نہیں سکتا, پہاڑ پیوست ہے, گڑا ہوا, اللہ نے اس کو گاڑا ہے زمین میں, چل نہیں سکتا. اگر کوئی کہے کہ پہاڑ چل کے ایک جگہ سے دوسری جگہ آ گیا, مان جاؤ اس کی بات, یعنی امپاسبل, اتنی بڑی بات کو مان جاؤ. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ فطرت کسی کی بدل گئی ہے تو نہ مانو,
کیونکہ اللہ نے فطرت کو بدلنے کے لیے بنایا نہیں. لیکن بالکل یہ اس بات کو دھیان سے سمجھنا کہ فطرت کے دو حصے ہیں. فطرت کا ایک حصہ وہ ہے جو واقعی ہی اٹل ہوتا ہے, وہ آپ لے کر آتے ہو, پیدا ہوتے ہو تو آپ کے ساتھ ہی آتا ہے, وہ بدل نہیں سکتا, وہ آپ کا مزاج ہے, وہ پکا آپ کو اللہ نے دے دیا, وہ چینج نہیں ہو سکتا. میرے خیال میں اس کی اتنی جواب دہی بھی نہیں ہوتی جو چیز چینج نہیں ہو سکتی. ایک فطرت کا وہ حصہ ہوتا ہے جو آپ سیکھتے ہو, دوستوں سے, زمانے سے, استاد سے, اچھی بری باتیں, والدین سے, میڈیا سے, ارد گرد سے, معاشرے سے, یہ سب جو سیکھتے ہو, یہ سیکھنا آپ کے اختیار میں ہوتا ہے. سیکھنے کے دو دور ہوتے ہیں. ایک دور وہ ہوتا ہے جس میں آپ کو عقل ہی نہیں ہوتی, شعور ہی نہیں ہوتا, آپ سیکھ کیا رہے ہو, پتہ نہیں ہوتا, وقت گزرتا گیا جی, گزرتا گیا, اب پتہ لگا جی ہم نے کوئی اچھی باتیں نہیں سیکھی. اس کی آسان مثال دیتا ہوں. بے شمار بچوں سے میں سوال کرتا ہوں کہ اسکول اب ختم ہو چکا ہے, کالج آ چکی ہو, ذرا سچ سچ بتاؤ اسکول نے تمہیں کیا دیا. ایمانداری والی بات بتاؤں, 99% بچے کہتے ہیں ہمیں اچھے فرینڈس کے علاوہ ادھر سے کچھ نہیں ملا. یعنی اسکول کے بہانے ہمیں کچھ سہیلیاں, دوست مل گئے ہیں, اس کے علاوہ اسکول نے کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کیا. ہمیں خود ہی اکیڈمی جانا پڑا, ہمیں خود ہی ٹیوشن پڑھنی پڑی, اسکول نے کوئی بڑا پلیٹ فارم نہیں دیا. بلکہ ایک بچے نے تو یہاں تک کہا ہاں اسکول نے ایک بہت بڑا کام کیا, ہمارا داخلہ بھیج دیا تھا. تو یہ بھی ہو جاتا ہے. اب اسکول نے کوئی کام نہیں کیا, لیکن یہ جو آپ نے سیکھا ہوتا ہے, اسکول کا بڑا رول ہوتا ہے, آپ کے ان ٹیچرز کا بڑا رول ہوتا ہے جن سے آپ نے سیکھا ہوتا ہے. کیونکہ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ بہت بڑا استاد ہو, اس کا چھوٹا سا شاگرد بھی بڑا آگے لے جاتا ہے. استاد کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے اندر جو وہ صلاحیتیں جگا دیتا ہے, وہ آپ کے اندر خوبیاں پیدا کر دیتا ہے, وہ آپ کی چھپی ہوئی خوبیوں کو باہر نکال دیتا ہے. تو یہ فطرت کا ایک حصہ سیکھنے کے متعلق ہے. یہ جو سیکھنے کے متعلق ہے, اسی میں ہی عادات آ جاتے ہیں. عادات آپ خود بناتے ہو, عادتیں آپ کو پڑ جاتی ہیں. اگر آپ اپنی عادتیں بدلنا چاہو تو بدل سکتے ہو. عادتوں کے متعلق ایک بات کہی جاتی ہے کہ شروع میں عادتیں آپ خود بناتے ہو, بعد میں عادتیں آپ کو بناتی ہیں. عادتیں آپ خود بناتے ہو, لیکن عادتیں پھر آپ کا مستقبل بناتی ہیں یا بگاڑتی ہیں. اس لیے زندگی میں اچھی عادات کو اپنانا چاہیے تاکہ آپ کا مستقبل شاندار بنے. سوال سر کوشچن آپ نے کہا دوست جیسا بھی ہونا لائق ہو, جیسا بھی اس کو چھوڑنا چاہیے بنا لیا, تو سر اگر دوست شروع میں اچھا اور بعد میں آپ کو جیلسی شو کرائے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے, کیا ریئیکشن پیش کرنا؟ دیکھو میری بات سنو, ہر کام کی کرنے کے دو طریقے ہیں, اچھا طریقہ اور برا طریقہ. سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ساتھ چلے ہو, بعد میں جا کے اس کا مزاج کھل گیا, دو چیزیں ہوتی ہیں, یا تو اس کا مزاج کھل گیا یعنی اندر باطن اس کا ظاہر ہو گیا, کھل کے پتہ لگا یہ ٹھیک نہیں ہے, پھر آسان طریقہ یہ خاموش ہو گیا, اپنا رستہ لے لو. اگر نقصان ہو رہا ہے رستہ لے لو, اگر وہ نقصان نہیں دے رہا فقط نالائق ہے. دو چیزیں ہیں نا, ایک ہے ضرر رسان, لفظ کیا ہے, نقصان پہنچانے والا ہے. اگر نقصان پہنچانے والا ہے تو کیا کرو, پھر رستہ لے لو, اپنا رستہ بدل لو. لیکن اگر وہ بیہیویئر سے جیلسی شو کروا رہا ہے پھر اس کا نقصان پہنچا رہا ہے نا, پھر تو نقصان, رستہ بدل لو, رستہ بدل لو. اگر نالائق ہے, نالائق نہیں ہے, چلاتے جو ساتھ کیا جاتا ہے. حدیث شریف بڑی خوبصورت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری عقل کی زکوٰۃ یہ ہے کہ کم عقلوں سے اچھا گزارا کرو. عقل کی زکوٰۃ یہ ہے کہ کم عقل لوگ جو زندگی میں آتے ہیں, بے شمار ہو سکتے ہیں, بہن بھائی ہو سکتے ہیں, رشتہ دار ہو سکتے ہیں, خونی رشتے ہو سکتے ہیں, دوست احباب ہو سکتے ہیں, جن کے ساتھ معاملہ کرنا پڑتا ہے وہ ہو سکتے ہیں, ان کے ساتھ اچھا گزارا کرو. یہ تمہاری عقل کی زکوٰۃ ہے. ہر اچھی چیز کی زکوٰۃ ہے, مال کی زکوٰۃ ہے, صحت کی زکوٰۃ ہے, آسانیوں کی زکوٰۃ ہے, عقل کی بھی زکوٰۃ ہے. اور عقل کی زکوٰۃ یہ ہے کم عقل سے گزارا کرو. سوال سر اگر وہ اتنا کم عقل ہو کے ہر جگہ آپ کی انسلٹ کروانا ہے, میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کا دوست اس کے ساتھ چلے نقصان میں ہے تو رستہ بدل لو. سر اگر وہ دوست نہیں ہے, کوئی بھی ہے, خاموشی اختیار کر لو. کچھ تو ہوگا نا, کچھ تو ہوگا. آپ اپنی برداشت کا کرائٹیریا دیکھو. آپ دیکھو کہ دیکھو میں رسول تو نہیں ہوں, پیغمبر تو نہیں, ان کا ایک عام سا امتی ہوں. رسول اللہ میں اتنی برداشت تھی کہ بڑھیا روز کوڑا پہنتی تھی, آپ چلتے رہے. وہ رسول تھے, وہ نبی تھے, ہم تو ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں. اگر قدموں کی خاک بھی نہیں, ہم اپنی کیپیسٹی دیکھیں گے کہ برداشت میں 100 میں سے ہم نے نمبر کتنے لینے, 100 میں سے 100 ہمارے آ نہیں سکتے, کیونکہ ہم رسول نہیں ہیں, ہم پیغمبر نہیں ہیں, ہم امتی ہیں. یقینی بات ہے, ہم کوشش کریں گے ہماری برداشت 0 سے اوپر ہی, 10% ہو, 20% ہو, 50% ہو, لیکن اس طرح ہی کرتے کرتے آپ اپنی برداشت بڑھا سکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر چیز معاف کر دینا. عمومی طور پہ انسان کسی نہ کسی چیز پہ غصہ کھاتے ہیں. سوال سر
سر لیکن بعض لوگوں کی نیچر ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کی کمپنی میں بیٹھتے ہیں, ہر طرح کے انسان سے ملتے ہیں, لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ملتا کہ جس کے ساتھ وہ ایک دوست کی طرح بہیو کرے. واصف علی واصف صاحب کی کوٹیشن ہے, پہلے میں وہ سنا دوں پھر اس کا جواب دوں. واصف علی واصف فرماتے ہیں اگر آپ کو کوئی سچا دوست نہیں ملا پھر اپنی بد قسمتی پہ افسوس ضرور کرو. ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ گھر سے نکلو ایک اچھی چیز کی تلاش میں وہ نہ ملے. اللہ کے ہاں دستور ہے, اللہ ہر طلب کو پورا کرتا ہے جو طلب سچی ہوتی ہے. یا تو طلب سچی نہیں ہے یا پھر طلب گار سچا نہیں ہے. اگر طلب اور طلب گار سچا ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ نہ ملے. آپ گھر سے نہیں. اچھا ایک چیز اور ہوتی ہے جو میں پیچھے مس کر گیا ہوں, بعض اوقات دوست فیلڈ بدلتے ہو تو دوست بدل جاتے ہیں. یہ نارمل ہے. آپ ایک فیلڈ میں چل رہے ہو, آپ کے دوست اس کے مطابق ہیں, آپ کی فیلڈ بدلی اس کے مطابق ہو گئے. ہر فیلڈ کے لوگ مختلف ہوتے ہیں. آپ فیلڈ بدلتے ہو دوست بدل جاتے ہیں. یہ عام سی بات نارمل ہے. کالج بدلتے ہو دوست بدل جاتے ہیں. لیکن آپ کو دوست وہی چاہیے ہوتے جو آپ کو طاقت دے, موٹیویشن دے. کیونکہ رستے کا سب سے بڑی رستے میں رکاوٹ ترقی کے رستے میں آتی نا امیدی, اور نا امیدی یا کوئی واقعہ دیتا ہے انسان دیتے ہیں. ایسے لوگوں سے بچیے جو نا امیدی دے. کیونکہ نا امیدی دینے والا اور کچھ وہ نہ ہو, کسی کا دوست وہ نہ ہو, شیطان کا دوست ضرور ہوگا. کیونکہ نا امیدی سب سے زیادہ شیطان کے پاس ہوگی. انسان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے پیش وہی کر سکتا ہے. اگر مانگنے والا کچھ مانگے, اب جیب میں ہاتھ ڈال کے وہی نکالیں گے جو کچھ ہے. اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے عاجزی. آپ اللہ کو اگر بہترین کو تحفہ دے سکتے ہیں وہ اپنی عاجزی کا دے سکتے ہیں, آنسوں کا دے سکتے ہیں, سجدے کا دے سکتے ہیں, سرنڈر ہونے کا دے سکتے ہیں. سرنڈر ہونے کا مطلب کہ آپ اس کے آگے سر پر سجود ہو جائیں, آپ مان جائیں کہ وہ اللہ ہے, وہ رب ہے, آپ عام انسان. سر اگر کوئی زبردستی دوستی کے لیے آپ کو کہے, مطلب کوئی کوالٹی دیکھ کے آپ کو مطلب ٹیکٹ ہوتی ہے لڑکی کے بیہیویئر بھی دونوں کا اچھا ہو, لیکن دونوں کے ٹیسٹ میں ڈفرنس ہے, مطلب ایک پر پڑھنے والی اور ایک ذرا باتوں میں ہے, تو پھر ایسے میں کیا ہونا چاہیے؟ دوست کرنی چاہیے. بات ہے کہ آپ نہیں کر چل سکتے, وہی نہ کرتے. آپ چھوٹی سی مثال لیجیے, بولنے والا بول رہا ہو, سننے والا نہ سنے, بولنے والے کو طاقت محسوس نہیں ہوتی. کہ بولنے والا جب بولتا ہے تو ان کی طرف زیادہ دیکھتا ہے جو سننے والے ہیں. اگر وہ خدا نہ خواستہ ان کی طرف دیکھنے لگ پڑے جو سن نہیں رہے, وہ بول نہیں سکے. اس میں کوٹیشن ہے واصف علی واصف صاحب. واصف فرماتے ہیں کہ بولنے والی زبان کو طاقت سننے والا کان دیتا ہے. سننے والا کان طاقت دیتا ہے بولنے والے. سوال عمران صاحب کو سوال ہو گیا جی. لے بہت کسی میں پڑھائی کی دلچسپی کیسے پیدا کی؟ کس میں؟ کسی اور میں, جیسے اپنے بھائیوں میں انہیں دلچسپی نہیں ہے پڑھائی میں, انہیں کیسے پڑھایا؟ بازار سے انجیکشن مل جاتے ہیں جی. ایک دفعہ میں نے کسی دوست سے سوال کیا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا, اس نے مجھے آگے بڑا خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا زندگی عذاب میں ہوئی پڑی ہے, تمہیں کسی کی پڑی ہوئی ہے, موت کے بعد کیا ہوگا اپنی سوال. ٹھیک ہے, انسپائرنگ بنو, مثال بنو, لوگ مثال دیں. جب آپ کی مثال بن جاتی ہے نا, چھوٹے بہن بھائی ویسے پڑھنے لگ پڑتے ہیں. گھر میں سارے بہن بھائیوں میں سے ایک کو انجن بننا ہوتا ہے, باقی تو بہت ڈبے بن جاتے ہیں. آپ کیوں نہ انجن بنے, اور اس میں کوئی شرط نہیں ہے چھوٹے یا بڑے ہیں. بہن بھائیوں میں کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو مثال بن جائے, اور مثال بن کے سب کے لیے رول ماڈل بنے. سارے ہی ویسا ہونا چاہیے, سب ایسا. بہت شکریہ جی آپ.